وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے اور مزید تحقیق کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ ایک حنفی عالم نے کہا ہے کہ ان کی جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، کیا یہ بات درست اور صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ وہ حیلے اور بہانے کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے بعض پیٹ کے پجاریوں نے اور عوام الناس کے جذبات سے کھیلنے والوں نے، اپنے جیبوں کو بھرنے والوں نے حیلہ اسقاط صلاۃ ایجاد کیا ہے۔ حیلہ تو آپ جانتے ہی ہیں، بہانے کا نام ہے، یعنی مردے کی نماز کے اسقاط کے نام پر اپنا پیٹ بھرنا اور اپنے جیب کو بھرنا اور اپنے تجوری کو بھرنا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو حیلے کے سوداگر ہیں اور حیلے کے تاجر ہیں وہ یہی بات کہا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسقاط کا طریقہ یہ ہے کہ میت کی عمر معلوم کی جاوے، اس میں 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے لیے نابالغی کے لیے نکال دو۔ اب جتنے سال بچے اس میں حساب لگاؤ، کتنی مدت تک وہ بے نمازی یا بے روزہ رہا، یا نمازی ہونے کے زمانے میں کس قدر نمازیں اس کی باقی رہ گئی ہیں کہ وہ نہ پڑھی اور نہ قضا کی۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اندازہ لگاؤ، زیادہ سے زیادہ اندازہ لگاؤ، یعنی زیادہ ہی نمازیں چھوٹ گئی ہیں۔ جتنی نمازیں حاصل ہوں فی نماز 175 روپے 98 بھر گیہوں خیرات، یعنی جو فطرانہ کی مقدار ہے وہی ایک نماز کے فدیہ کی، وہی ایک روزہ کی، تو 1 ماہ کی نمازوں کا فدیہ 9 من گندم ہے۔ معلوم رہے گا 1 ماہ کی نمازوں کا فدیہ کتنا ہے؟ 9 من گندم تقریباً، اور سال کی نمازوں کا 108 من گندم۔ یہ سب کہاں جائے گا؟ وہی وہ ملے کے پیٹ میں جائے گا، اس کے خزانے میں بھرے گا، ہر سال کا 108 من گندم۔ اب کسی کے ذمے 10-20 سال کی نمازیں ہیں تو 100 من غلہ خیرات کرنا ہوگا۔ شاید کوئی بڑا دیندار مالدار تو یہ کر سکے گا، مگر غربا سے ناممکن۔ ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ ولی میت بقدر طاقت گندم یا اس کی قیمت لے، مثلا 1 ماہ کی نمازوں کا فدیہ 9 من تھا تو 9 من گندم یا اس کی قیمت لے اور کسی مسکین کو اس کا مالک کر دے، یعنی مسکین کو دے دے۔ وہ مسکین یا تو دوسرے مسکین کو یا خود مالک کو بطور ہبہ دے دے، یہ بھی حیلہ، بہانے پر بہانے۔ وہ پھر اس فقیر کو صدقہ دے، ہر بار کے صدقہ میں 1 ماہ کی نمازوں کا فدیہ ادا ہوگا۔ 12 بار صدقہ کیا، 1 سال کا فدیہ ادا ہوا۔ اسی طرح بار بار گھمانے میں فدیہ ادا ہو جائے گا۔ نمازوں کے فدیے سے فارغ ہو کر اسی طرح سے روزہ اور زکوٰۃ کا فدیہ ادا کریں۔ یہ ہے باطل طریقہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پکا یہودیوں کا طریقہ ہے، پکا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں باب ہے، صحیح بخاری میں باب ہے، باب من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکر، حدیث نمبر 597 ہے۔ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
من نسی صلاۃ فلیصلی اذا ذکرها لا کفارۃ لها الا ذلک، نماز کا کفارہ نماز کو ادا کرنا ہی ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ اور یہ 9 من گندم، بتائیے سال میں 108 من گندم ادا کیجئے، کس کو دیں گے؟ کوئی نہیں ملے گا۔ جیسے حلالہ کے لیے کوئی نہیں ملتا ہے تو وہ مولوی ہی حلالہ باز بن جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے کس کو کفارہ دیں گے؟ 108 من گندم، اس لیے اسی مولوی کو، فتویٰ دینے والے مولوی کو۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ نماز جو چھوٹ گئی ہے اس کا کفارہ کوئی نہیں سوائے اس کی ادائیگی کے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے، صحیح مسلم میں 684 نمبر کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔ یہودیوں کی عادت کیا تھی جانتے ہیں؟ یہودیوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے چربی کو حرام قرار دیا، چربی کو حرام قرار دیا۔ تو یہودی شاطر قوم ہے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، فلم انڈسٹری کے مالک، بینکوں کے مالک، میڈیا کے مالک، گوگل کے مالک، سب کے مالک یہ یہودی بڑے چال باز۔ یہودیوں کی عادت ہے یہ حیلہ اسقاط۔ نماز تو نماز ہے، نماز کا کفارہ یہ 108 من گندم سال کا نہیں، نماز کا کفارہ نماز۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2223 نمبر کی ہے حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے بلغ عمر بن الخطاب ان فلان باع خمرا، ایک شخص شراب تو نہیں پیتا ہے لیکن اس نے شراب بیچی ہے۔ فقال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قاتل اللہ فلانا، اللہ رب العالمین اس کو غارت کرے۔ الم یعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اسے پتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فجملوها فباعوها، اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے اوپر چربی کو حرام قرار دیا تھا، یہودیوں نے کھایا نہیں، اسے جمایا اور بیچا۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشحوم فباعوها واکلوا اثمانها، کہ چربی کو حرام اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیا تو چربی کھاتے نہیں تھے لیکن اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ کھاتے تھے، اس کا پیسہ کھاتے تھے۔ یہ جو ملانے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے، بہت سے علاقے، بہت سے کشمیر کے علاقے ہیں، پاکستان کے بہت سے علاقے ہیں جن کے بہت سے اخوان اور برادران اور اسی طرح سے آسام وغیرہ سے بھی سوالات آئے ہیں کہ یہ حیلہ اسقاط نماز کیا ہے، فدیہ نماز، نماز کا فدیہ۔ یقین جانیے میں حیران ہو گیا تھا جب آسام سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، اور آج آپ نے بھی وہی سوال کیا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا فدیہ ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ثابت نہیں ہے، یہ پیٹ کے پجاریوں کی ایجاد ہے۔ یہ کس کی بدعت ہے؟ پیٹ کے پجاریوں کی یہ بدعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا کفارۃ لہا الا ذلک، اس کا نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی کفارہ ہی نہیں ہے۔ اور یہ کفارہ، اسقاط، حیلہ، فدیہ، یہ تمام کے تمام حیلے بازیاں، حیلہ سازیاں، بہانہ بازیاں، بہانہ سازیاں، یہ سب پیٹ کے پجاریوں نے کیا ہے۔ اس لیے میں تمام اخوان اور برادران سے کہوں گا کہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، دلیل تلاش کریں،
حق بات معلوم کرنے کی ایسی ہی کوشش کریں جیسے آپ نے کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات جاننے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام تر بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔